مشرق وسطی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان میزائل اور فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ فضائی دفاعی نظام کو بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو یہ تنازع پورے خطے کو متاثر کر سکتا ہے اور عالمی سطح پر بھی اس کے اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے کچھ اہم مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ایران کے شہر اصفہان کے قریب ایک صنعتی مقام پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں جانی نقصان بھی ہوا۔ ایرانی حکام نے اس کارروائی کو شدید اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس واقعے کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے اور حالات انتہائی حساس ہو گئے ہیں۔ ایران نے ان حملوں کے جواب میں اسرائیل کی طرف میزائل اور ڈرون بھیجے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام نے کئی میزائلوں کو راستے میں ہی تباہ کر دیا، جبکہ کچھ میزائلوں کے ٹکڑے مختلف علاقوں میں گرے۔ اس کے بعد اسرائیل میں سائرن بجنے کی اطلاعات بھی سامنے آئیں، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات اب مشرق وسطی کے دیگر علاقوں میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر لبنان کے سرحدی علاقوں میں بھی سیکیورٹی صورتحال سخت ہو گئی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی فوج نے اپنی سرحدوں پر دفاعی نظام مزید مضبوط کر دیا ہے، جبکہ لبنان میں بھی مختلف گروپس کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال مزید خراب ہوئی تو یہ تنازع صرف دو ممالک تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورے خطے میں پھیل سکتا ہے۔ اس جنگی صورتحال کے باعث عام شہریوں میں بھی خوف اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کئی شہروں میں لوگ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، جبکہ ہنگامی سروسز کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب عالمی رہنما مسلسل اس بحران پر بات چیت کر رہے ہیں اور امن کی اپیل کر رہے ہیں۔ مختلف بین الاقوامی تنظیموں نے بھی کہا ہے کہ جنگ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں تاکہ انسانی جانوں کا مزید نقصان نہ ہو۔ اس جنگ کے اثرات صرف فوجی میدان تک محدود نہیں رہے، بلکہ عالمی معیشت پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے ہیں۔ خاص طور پر تیل کی عالمی منڈی میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھتی رہی تو تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جس کا اثر دنیا بھر کی معیشت پر پڑ سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز، جو دنیا کی اہم ترین سمندری راستوں میں سے ایک ہے، اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس راستے سے دنیا کے بڑے حصے کو تیل فراہم کیا جاتا ہے۔ ایران نے اس علاقے میں سخت نگرانی بڑھا دی ہے، جس کے بعد عالمی سطح پر تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ اگر یہاں کشیدگی مزید بڑھی تو عالمی تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد پورے مشرق وسطی میں سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کئی ممالک نے اپنے اہم مقامات اور فوجی اڈوں کی حفاظت کے لیے اضافی اقدامات کیے ہیں۔ بعض ممالک نے اپنے شہریوں کو بھی احتیاط برتنے کی ہدایت دی ہے تاکہ کسی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ دنیا بھر کے رہنما اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ مختلف ممالک کی جانب سے فوری جنگ بندی اور مذاکرات کی اپیل کی جا رہی ہے تاکہ اس تنازع کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ سفارتی سطح پر بھی کوششیں جاری ہیں تاکہ خطے میں امن قائم رکھا جا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کم نہ ہوئی تو اس کے اثرات پورے خطے میں پھیل سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں نہ صرف سیاسی بلکہ اقتصادی اور سیکیورٹی مسائل بھی بڑھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی نظریں اس تنازع کی آئندہ صورتحال پر لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے۔
خاص طور پر سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں شدید گرمی پڑ سکتی ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ دھوپ میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے کچھ علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ خاص طور پر خیبر پختونخوا اور شمالی علاقوں میں بادل چھانے اور ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بارش سے گرمی کی شدت میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ کراچی میں موسم اس وقت گرم اور مرطوب ہے۔ سمندری ہوائیں چلنے کی وجہ سے گرمی کی شدت میں قدرے کمی محسوس کی جا رہی ہے، تاہم نمی کی زیادہ مقدار شہریوں کو گرمی کا احساس دلا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں موسم تقریباً اسی طرح رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے شمالی اور پہاڑی علاقوں میں موسم خوشگوار بتایا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور سیاحوں کی بڑی تعداد ان خوبصورت مقامات کا رخ کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق آئندہ دنوں میں بھی یہاں موسم معتدل رہنے کی توقع ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ ایونٹ پاکستان سپر لیگ شروع ہونے سے پہلے تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔ ٹیمیں اپنے اسکواڈز کو مضبوط بنانے اور حکمت عملی تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ شائقین کرکٹ بھی بے صبری سے اس بڑے ٹورنامنٹ کے آغاز کا انتظار کر رہے ہیں۔ پی ایس ایل کے آغاز سے قبل مختلف ٹیمیں بھرپور ٹریننگ سیشنز کر رہی ہیں۔ کھلاڑی اپنی فٹنس اور فارم بہتر بنانے کے لیے میدان میں پریکٹس کر رہے ہیں۔ ٹیم مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ اس سیزن میں مقابلہ پہلے سے زیادہ سخت ہونے والا ہے۔ پی ایس ایل کے لیے کئی غیر ملکی کرکٹرز کی پاکستان آمد بھی متوقع ہے۔ یہ سٹار کھلاڑی اپنی ٹیموں کے ساتھ شامل ہو کر شائقین کو سنسنی خیز کرکٹ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس سیزن میں بین الاقوامی کھلاڑیوں کی موجودگی ٹورنامنٹ کو مزید دلچسپ بنا دے گی۔ کرکٹ کے شائقین پی ایس ایل کے آغاز کے لیے پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی ٹورنامنٹ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور مداح اپنی پسندیدہ ٹیموں کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس بار بھی پی ایس ایل زبردست مقابلوں اور دلچسپ لمحات سے بھرپور ہوگا۔